اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعله لی حجۃ یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، حروف تہجی کی کمپلیشن کے بعد آج ہم حرکت سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ جتنا ضروری حروف تہجی کو پڑھنا تھا اتنا ہی ضروری ہمارے لیے ان حرکات کا سیکھنا بھی ہے۔ حروف تہجی مخارج کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ مخارج حرکت کے بنا ادھورے ہیں۔ اگر مخارج کو ہم نے مکمل طور پر سیکھنا ہے تو ہمیں ان حرکت کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ کیوں سیکھنا پڑے گا؟ کیونکہ مخارج کا اصل تعلق ان حرکت کے ساتھ ہی ہے۔ جب مخارج اور حرکت آپس میں ملتی ہیں تو ان حرفوں کا ایک مخصوص مطلب اور کلیئر وضاحت کے ساتھ ان کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب حرفوں پہ حرکت لگتی ہے تو ان کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے۔ بغیر حرکت کے ہمیں حرفوں کے مطلب میں شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ جب حرفوں پہ کوئی حرکت آ جاتی ہے تو ان کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حرکت کیا ہوتی ہے اور یہ حروف تہجی کے حرفوں کا مطلب کس طرح واضح کرتے ہیں۔ اردو اسپیکنگ لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ اس کا مطلب ہے اس نے لکھا، لیکن اگر میں کسی دوسرے شخص کی بات کروں جو حاضر نہ ہو، ہم کہیں گے اس نے لکھا۔ یہ اس اور اس کا جو فرق ہے یہ کس طرح ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ اگر میں اس کے نیچے ایک زیر لگا دوں تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے لکھا ہے جو سامنے موجود ہے۔ اگر میں اس کے اوپر یہ ایک علامت لگا دوں تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے لکھا جو حاضر نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی علامت لگائی ہے اس لفظ کے اوپر، یہ علامت اور یہ علامت، ان کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ تو عربی میں اس دو حرفوں کے مجموعوں کا مطلب کس نے واضح کیا؟ ان علامات نے واضح کیا۔ تو یہ علامات جب بھی کسی حرف کے اوپر یا نیچے آتی ہیں تو ہم ان کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت عربی میں مفہوم میں کسی بھی قسم کی گنجائش کو ختم کرتی ہے اور ان کا مطلب بالکل واضح اور سمجھا دیتی ہے۔ آئیں ان حرکت کو دیکھتے ہیں، یہ حرکت عربی میں کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے۔ حرکت، اس کی جمع حرکات ہوتی ہے۔ حرکت کی تعریف میں نے بہت آسان سے لفظوں میں کی ہے کہ کسی بھی حروف تہجی کے اوپر یا نیچے کوئی بھی علامت ہو اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ مثال میں نے دی، یہ علامت ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ تو ان علامات کو، یہ جو علامت ہے، یہ جو علامت ہے، یہ علامت، یہ تمام کی تمام حرکت کہلاتی ہیں۔ حرکت کی اقسام دیکھتے ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ فرض کر لیں یہ کوئی حرف ہے میرے پاس، اس کے اوپر ایک علامت یہ آ سکتی ہے، ایک یہ علامت ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ علامت آ سکتی ہے، یہ علامت آ سکتی ہے یا یہ علامت، ایک یہ علامت ہوتی ہے۔ پھر کھڑی حرکت، کھڑی زیر اور یہ الٹا پیش۔ اس کے بعد یہ علامت ہو سکتی ہے، اس کے بعد یہ علامت آ سکتی ہے۔ وٹس ایور، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اور علامت آئے تو ہم ان کو حرکت ہی کہتے ہیں۔ حرکت کی یہ تمام علامات کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں۔ حرکت کا یہ گروپ تنوین کہلاتا ہے۔ ہاں جی، حرکت کا جو یہ پہلا گروپ ہے اس کو ہم حرکت کہتے ہیں، دوسرے گروپ کو تنوین کہیں گے۔ ایک یہ علامت ہے، اس علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ ان علامات کو ہم کھڑی حرکات کہیں گے، یہ شد اور یہ مد کہلاتے ہیں۔ ان علامات کو پہلا گروپ حرکت، دوسرا تنوین، پھر جزم، پھر کھڑی حرکات اور شد اور پھر مد۔ ہم ان علامات کو سٹیپ بائی سٹیپ اسٹڈی کریں گے۔ ہر علامات کو حروف تہجی کے ساتھ سیپریٹ کر کے بھی پڑھیں گے اور جوائن کر کر بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حرکت کے اس پہلے گروپ کے ساتھ، جس میں ایک سنگل اوپر حرکت ہے، ایک نیچے حرکت ہے اور ایک یہ حرکت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس حرکت کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں یہ کس طرح آتی ہے۔ ان حرکت کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جی، تعریف کے بعد آئیں حرکت کا پہلا گروپ پڑھتے ہیں۔ حرکت کے اس گروپ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آئیں پہلے ان علامات کے ہم نام اور ان کا مقصد اور ان کی آوازیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اگر کسی حروف تہجی کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت ہو، چھوٹی سی لائن ہو، اس لائن کو ہم زبر کہتے ہیں۔ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوگی اس کو مقطوع کہتے ہیں۔
زبر کی آواز منہ کھول کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ زبر کی آواز اردو کے ورڈز علی مد آ کے مشابہت ہوتی ہے۔ ہم نے زبر کو پڑھتے وقت اپنا پورا منہ کھولنا ہے، سینے سے ڈائریکٹ آواز باہر آئے گی، بالکل معمولی سی ہلکی سی آ آ آ آ آ آ، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ جہاں سے ہم نے ہا اور حمزہ ادا کیا تھا، یاد ہو مخرج کے وقت میں نے آپ کو حمزہ اور ہا کی آواز بتائی تھی، تو جہاں سے حمزہ آتا ہے وہیں سے اس زبر کی آواز آئے گی آ آ آ آ۔ تو اس کی مثال دیکھ لیں، اس کے اوپر یہ زبر ہے، اس لفظ کو یہاں پر یہ الف ہمیں کا نام فتحہ ہوگا، اس علامت کو فتحہ کہتے ہیں۔ فتحہ جس حرف کے اوپر ہوگی اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور اس کو پڑھیں گے کیا؟ الف زبر آ آ آ۔ بات سمجھ میں آئی؟ الف زبر آ۔ دوسری علامت ہمارے پاس ہے، حرف کے نیچے یہ علامت آ، جس حرف کے نیچے یہ علامت آئے گی اس علامت کو زیر کہتے ہیں۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آتی ہے اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور اس کی آواز انگلش کے لیٹر ای کے مشابہ ہوتی ہے۔ مثلا لفظ الف، اس کے نیچے زیر اور یہ سین، تو اس علامت کو عربی میں کسرہ اور اس حرف کو مکسور کہیں گے۔ اس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے تو اس کو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں، عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر ہوگی اس کو مضموم کہتے ہیں، اور اس کی ساؤنڈ انگلش کے لیٹر او سے مشابہت رکھتی ہے۔ مثال دیکھ لیں اس کی، یہ لفظ ہے، اس کے اوپر یہ علامت لگا دیں گے تو اس علامت کو پیش اور اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک علامت ہم اور اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر کسی حرف کے اوپر یہ چھوٹی سی دال ہو تو اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جزم کی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ چھوٹی سی علامت جزم جس حرف پر ہوگی اس کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ بات دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، حرکت پڑھ رہی ہیں، پہلی حرکت حرف کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت ہو تو اس کو زبر کہتے ہیں اردو میں، عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر ہوگی اس کو مفتوح کہتے ہیں، اس کی آواز علی مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ حرف کے نیچے یہ علامت آئے گی اس کو زیر کہتے ہیں، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر زیر ہوگی اس کو مکسور کہتے ہیں۔ زیر کی آواز انگلش لیٹر ای کے مشابہ ہوتی ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی اس علامت کو پیش کہتے ہیں، پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوگی اس حرف کو مضموم کہتے ہیں، اس کی آواز انگلش کے لیٹر او کے مشابہ ہوگی۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم جس حرف پر ہوگی وہ اپنے سے پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جزم کی کوئی آواز نہیں ہوتی، جزم اپنے سے پچھلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آئیں اب مثالوں سے یہ بات تھوڑی سمجھ لیں تاکہ ہمیں کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلی علامت میں نے آپ کو بتائی تھی، حرف کے اوپر یہ والی علامت ہو اس علامت کو زبر کہتے ہیں، اس حرف پر ہوگی اس کو فتحہ کہتے ہیں۔ جی تو اب ہم سب سے پہلے ان حرکت کو حروف تہجی کے الگ الگ ورڈوں پر اپلائی کر کے آواز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہر حروف تہجی جب حرکت کے ساتھ ملے تو ان کی آواز کیا نکلتی۔ یاد رکھیں یہاں جو آواز ہوگی وہی اصل مخرج ہوگا، یہاں جو آواز ہم پڑھیں گے انہی آوازوں کو ہم نے اپنے ذہن نشین رکھنا ہے، انہی آوازوں کو ہم نے فالو کر کے اپنے قرآن پاک کی اسٹڈی شروع کرنی ہے۔ پہلے ہم نے حروف تہجی کی اسٹڈی اس وجہ سے کی تھی کہ ہمیں ان کے مخارج کا پتہ چل، اب ہمیں ان مخارج کا پتہ ہے لیکن ان مخارج کی شارٹ کٹ آواز، فل میننگ والی آواز حرکت کے ساتھ اسٹڈی کرنے کو ملے گی۔ آئیں حرکت کو کچھ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ جی مثال دیکھ لیں، یہاں پر با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، اس علامت کو اور یہ چونکہ حرکت لفظ کے حرف کے اوپر آ رہی ہے تو ان حرکت کو ہم زبر کہتے ہیں اردو میں اور فتحہ کہیں گے عربی میں، اور ان حرفوں کو مفتوح کہتے ہیں، اس کو بھی مفتوح کہیں گے، اس کو بھی مفتوح کہیں گے۔ حرکت اگر نیچے آ جائے حرف کے با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر تی، تو یہاں پر نیچے علامت آ رہی ہے، یہ نیچے علامت ہے، یہ بھی نیچے علامت ہے، تو ان علامات کو ہم زیر اردو میں اور
कसरा अरबी में, और इन हरफों को मकसूर कहते हैं। अगर ये अलामत आ जाएगी पेश, बा पेश बू, ता पेश तू, ता पेश तो इन हरफों को मजमूम, और ये जो अलामत है इस अलामत को हम जम्मा कहते हैं। तो यहाँ हरकत की साउंड देख लें, अगर किसी हरफ के ऊपर कोई अलामत हो तो उसको हम जबर कहते हैं, और ये आवाज खोल कर अदा होती है। आ आ आ, बा पढ़ेंगे हम तो बा बा बा, आवाज ऊपर की तरफ उठ रही है, आवाज खुलकर बाहर आ रही है। जहाँ से हमने हा और हमजा अदा किया था वहां से आवाज बाहर आ रही है आ आ आ, तो ये आवाज खोल कर अदा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हरकत, जो ये जबर वाली हरकत है, ये मुंह खोल कर अदा होता है। आपने पूरा मुंह खोलना है और आवाज को बाहर निकालना है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। आ आ आ, ये जेर की आवाज नीचे की तरफ गिरती है, जैसे ई नीचे की तरफ गिरता है, ई बाजेर बी, बाजेर बी बी नीचे की तरफ, ई ई ई ई ई, ये आवाज नीचे, और आ ऊपर, आ आ आ ई ई, बाजेर बी, बाजबर बा, बी बा, बी बा, और ये होंठों को गोल करके अदा होती है, जैसे ओ बापेश बू बू बू, होंठ गोल बू बू, बापेश बू बू बू, बाजेर बी, बाजबर बा। तो जबर मुंह खोल कर अदा करना है, जेर नीचे गिरा के आवाज को नीचे की तरफ आपने आवाज नीचे की तरफ निकालनी है, ई ई ई ई, और पेश के लिए होंठ आपने गोल कर देने हैं, बू 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 बू,